آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ریلیشن شپ میں مس انڈرسٹینڈنگس اور لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ یہ تقریباً ہر ریلیشن شپ کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہر ریلیشن شپ میں دو ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان دونوں کی اپنی اپنی الگ رائے ہوتی ہے، کسی بھی چیز کو دیکھنے کا ان کا اپنا الگ الگ نظریہ ہوتا ہے۔ تو جب ایک کا نظریہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور جب دونوں کسی ایک بات پر اتفاق نہیں کر پاتے ہیں تو پھر جو ہے رشتوں میں مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہو جاتی ہیں اور لڑائیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ اس کا سب سے جو مین ریزن ہے یہ کمیونیکیشن گیپ ہے کہ آپ کلیئرلی جو ہے اپنی بات دوسرے تک نہیں پہنچا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سامنے والا صحیح سے سمجھ نہیں پا رہا ہوتا ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں یا پھر آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے۔ آپ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہو سکتا ہے اور سامنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک کمیونیکیشن گیپ جو ہے ایک مین کاز ہو سکتی ہے کسی بھی ریلیشن شپ میں۔ وہ فرینڈس کا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، وہ پیرنٹس کے ساتھ ہو سکتا ہے، بہن بھائی کا ہو سکتا ہے اور ہسبینڈ وائف کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک مین ریزن ہے کمیونیکیشن گیپ جو ہے ہونا، یہ ایک مین ریزن ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی ڈفرینٹ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، کوئی اور مطلب ہو سکتا ہے آپ کے بات کا اور سامنے والا کوئی اور سمجھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کسی بھی بندے کا جو ہے کنٹرولنگ نیچر ہونا ریلیشن شپ میں، مطلب کسی بھی ایک بندے کا کنٹرولنگ نیچر ہے کہ وہ ایک دوسرے والے کو، سامنے والے کو وہ کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے، اس کے جو ہے زندگی کے فیصلوں میں، اس کے کاموں میں جو ہے اس کو بہت حد تک جو ہے کنٹرول کر رہا ہے۔ ایک ریلیشن شپ ہے جس میں آپ چلے سامنے والے کی خاطر کچھ حد تک جو ہے اس کا کنٹرول کرنا آپ مان بھی لیتے ہیں، لیکن یہ اوور کنٹرولنگ ہونا، ہر معاملے میں دخل اندازی کرنا، ہر معاملے میں جو ہے روکنا ٹوکنا، یہ پھر مسائل پیدا کر دیتا ہے اور کسی حد تک آپ اس رشتے کا مان رکھتے ہوئے جھک بھی جاتے ہیں، لیکن جب بندہ حد سے زیادہ کنٹرولنگ ہوتا ہے تو پھر اس انسان کے لیے پھر آپ کے دل سے عزت بھی نکل جاتی ہے اور احترام اور محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہو سکتا ہے مس انڈرسٹینڈنگس ہے کوئی ریلیشن شپ میں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان آپ کے ساتھ لوئل ہی نہ ہو اور وہ آپ کو جان بوجھ کے ہرٹ کر رہا ہو، وہ کوئی ایسے سچویشنز خود ہی پیدا کر رہا ہو کہ آپ خود ہی لڑائی کریں یا وجہ بنے وہ لڑائی کی، تو وہ خود جان بوجھ کے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہرٹ کرنے کی کوشش کرے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اور دوسری کوئی ایک مین ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ کسی بندے کی جو ہے کوئی پرسنل پرابلم ہو، اس کا کوئی ذاتی مسئلہ ہو کہ وہ کہیں الجھا ہوا ہو، اس کی کوئی جاب ریلیٹڈ پریشانی بھی ہو سکتی ہے، کوئی پڑھائی سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے، کوئی فائنینشیل ایشو ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں کا غصہ ہے جو ہے وہ آپ پہ نکال رہا ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ذاتی مسئلہ ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے فیملی پریشر ہو سکتا ہے، اور اگزامپل آپ فرینڈ ہے کسی کے ساتھ، آپ فرینڈس ہیں اور آپ کے فرینڈ کے فیملی والے اس پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ جو ہے فرینڈ شپ ختم کرے، اور وہ جو ہے اس وجہ سے پریشان ہو کے یا غصے میں آ کے، ہو سکتا ہے وہ خود یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہ رہے ہوں، اور لیکن جو پریشر ہے اس وجہ سے پھر ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ لڑائی کرے۔ اسی طرح فیملی پریشر ہو سکتا ہے، کوئی سوسائٹل پریشر بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ سارے تو وجوہات ہے کہ کیوں کسی بھی ریلیشن شپ میں جو ہے لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا سلوشنز ہو سکتے ہیں، کیسے ان لڑائی جھگڑوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تو نمبر 1 پہ تو سب سے پہلے کمیونیکیشن ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کریں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں آپ کمیونیکیشن کے ذریعے سے حل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ آپ نے کمیونیکیٹ کیا، ہاں جی اپنے نظریہ آپ لوگوں نے سامنے رکھے، اس کے بعد ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کا احترام کرنا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے بات سنی، اپنی بھی بتائی، سامنے والے کی بھی بتائی، اور دونوں کے نظریے، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ الگ الگ ڈیفرنٹ انسان ہیں،
آپ لوگ الگ ڈفرینٹ انسان ہیں تو الگ الگ نظریے ہوں گے، تو ایکسیپٹ کرنا ہوگا ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویوز کو۔ اس کے بعد بہت ہی صبر اور تحمل کے ساتھ معاملات کو جو ہے ہینڈل کرنا ہے اور کیئر کرنی ہے آپ نے اپنے اس رشتے کی جس میں پرابلمس آئی ہیں، کیونکہ آپ سلوشنس نکال رہے ہیں، حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ دونوں مل کے کر رہے ہیں نا، کسی ایک طرف سے۔ یاد رکھیے یہ نہیں ہو سکتا، کوئی ایک بندہ کب تک ایفرٹ کرے گا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سلوشنس نکال رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے دونوں طرف سے ہوں گے، تو پھر آپ اس ٹائم پھر بہت کیئر کیجیے گا ریلیشن شپ کی، اس بندے کی، یا وہ کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، کیئر کیجیے گا اور بہت ہی سمجھداری کے ساتھ جو ہے معاملات کو ہینڈل کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو فرینڈس اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔